السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب ساتھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چند دنوں پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہاد کے حوالے سے فتویٰ دیا تھا، تو اس پر لبرل لوگ اور اسرائیل کے روحانی اولاد جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بنایا کہ سب سے پہلے ان مولویوں کو جانا چاہیے جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو اس میں سے سرفہرست جو ہے وہ ایک فٹ بال چودھری ہے جو فواد چودھری کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا شکل بھی فٹ بال کی طرح ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان علماء کو جانا چاہیے جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے، مفتیوں کا کام ہے فتویٰ دینا، اور جہاد کرنے والوں کا کام ہے جہاد کرنا، اور کتوں کا کام ہے بھونکنا۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام کا فتویٰ دینا اسرائیل کے خلاف، تو جلن فتویٰ ان کے خلاف دیا ہے اور جلن ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل کے روحانی اولاد ہے۔ ان لوگوں کو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا حال یہ دکھائی نہیں دیتا کہ ان لوگوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے اور کیا گزرتی ہے ان لوگوں پر، اور یہ یہاں بیٹھ کر اسلام کے دعوے کر رہے ہیں، اور اسلام پاکستان جیسے اسلامی ملک پر اس جیسے بغیرت ہم لوگوں پر مسلط ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ شیر افضل، وہ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف بول رہا ہے۔ شیر افضل نے تو پورے پختون برادری کو بدنام کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو پختون کہتے ہیں، اور کام اس کے دیکھو اس جیسا بغیرت پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ وہ اسی کے بارے میں تو شاعر کہتا ہے، جب پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے بھی کہا کہ آج میں بھی صاحب اولاد بن گیا۔ وہ اس جیسے وکیلوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ وہ قرآن میں بھی اسی طرح نازل ہوا ہے۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے حکم دیا تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ بھی جائے اور آپ کا رب بھی جائے اور جہاد کریں، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر نظارہ کریں گے، دیکھیں گے۔ تو وہ بنی اسرائیل تھے اور یہ اسرائیل کے لوگ ہیں۔ تو صرف فرق اتنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل تھے اور یہ اسرائیل کے اولاد ہیں، اور یہ اسرائیل کے روحانی اولاد میں سے ہے۔ پختون برادری سے یہ گزارش ہے کہ اس جیسے بغیرت لوگوں کو عزت نہ دے۔ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی عزت کی وجہ سے، آپ لوگوں کے فالو ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ایسے بیکار اور بکواس کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بائیکاٹ کریں تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ ایک مسلمان کی کیا پاور ہوتی ہے، کیا زور ہوتی ہے، کیا طاقت ہوتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اس جیسے لوگ جیسے آپ کے وطن میں یا آپ کے جگہ میں آ جائیں یا آپ لوگوں کے پاس آ جائیں تو ایسے لوگوں کو مارنا چاہیے۔